ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر ایران کے صدر کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اس پر مسلط کیے گئے ظالمانہ اور غیر قانونی محاصرے کو ختم کیا جائے۔ قطر نے عربی گروپ کی طرف سے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ملکوں پر مشتمل حل منظور کیا جائے۔ اور دنیا میں کورونا وائرس اب بھی پھیلتا جا رہا ہے، وہ مزید جانیں لے چکا ہے اور صحت کی تنظیم نے قوت مدافعت کے سرٹیفکیٹس کے اجراء پر متنبہ کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ ٹیلی فون پر ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کو مزید طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے تاکہ کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے ایران کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں اس کی مدد کی جا سکے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے طبی امداد کی اضافی کھیپ ایران روانہ کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر امور خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے وزیر خارجہ جناب محمد حنیف کی جانب سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کالز میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون، کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں ہم آہنگی اور کوارڈینیشن اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ اس پر مسلط کیے گئے ظالمانہ اور غیر قانونی محاصرے کو ختم کیا جائے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ ان محاصرہ کرنے والے ملکوں نے قطر اور اس کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ناکہ بندی کی تھی تو ان کے حساب و کتاب غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان ملکوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے سلامتی کونسل کے نام اپنے تحریری بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ اب اس محاصرے کا خاتمہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر غیر مشروط طور پر، جس میں تمام ملکوں کی خود مختاری کی حفاظت کی جائے اور 2 طرفہ احترام کی بنیاد پر تعمیری بات چیت کے ذریعے اس بحران کے پرامن تصفیے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں عالمی وبا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے پر بھی متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اس سرحد پار خطرے کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور وہ اس سلسلے میں اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے ملکوں کی مدد کر رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے سفیر شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے اس مسئلے کے جامع، منصفانہ اور پائیدار تصفیے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مدد اور تائید و حمایت کرتا ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ میں عربی ملکوں کے گروپ کی طرف سے پرزور انداز میں کہا ہے کہ یہ گروپ امن کے عربی موقف کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے کہ یہ اس کا اسٹریٹجک آپشن ہے
اور اس میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو دو ملکوں کے حل کی بنیاد پر نافذ کیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی اسٹیٹ کا قیام عمل میں آئے۔ قطر نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے حصول کی تائید و حمایت کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اس مہینے عربی گروپ کی صدارت سنبھالتے ہوئے سلامتی کونسل کے نام اپنے بیان میں اس گروپ کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے برادر ملک مملکت مراکش کے اپنے ہم منصب پروفیسر خالد آیت الطالب کے ساتھ ٹیلی فون پر کووڈ-19 بیماری کے علاج کے طریقوں کے بارے میں معلومات اور مہارتوں کے تبادلے کے لیے تعاون کے مختلف پہلوؤں اور متاثرین کی تلاش کے طریقہ کار پر بات چیت کی ہے، تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکے۔ وزارت صحت نے شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 833 کیسز کی رجسٹریشن عمل میں آئی ہے، جبکہ مزید 120 افراد اس بیماری سے اب شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہاں صحت پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 929 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے معاشرے اور سماج کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، وہ کسی شدید ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور وہ بچاؤ کے لیے احتیاطی حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ سماجی فاصلے یعنی سوشل ڈسٹینس اور ایک دوسرے کے درمیان مناسب دوری اور فاصلے کو برقرار رکھیں۔ کورونا وائرس کے خلاف دوا اور ویکسین کی تلاش کی دوڑ میں دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ شراکت کی قطری کوششوں میں بتایا گیا ہے کہ یہاں صحت کے شعبے میں اختیار کیے گئے اقدامات اور یہاں شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطر اس وائرس سے شفا اور صحت یابی کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہے۔ یہاں اس علاج کے لیے الگ کیے گئے پلازما کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پلازما اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کے خون سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کورونا وائرس کی ایک سے دوسرے کو منتقلی کے تعین اور اس وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کی کوششوں میں اضافے کے لیے اب بچاؤ کے نام سے ایک ایپ بھی جاری کر دی گئی ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ وزارت صحت اس ایپ کے ذریعے صحت کی سروسز کی فراہمی اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس بحران کے بارے میں جو ابھی تک جاری ہے معلومات فراہم کر رہی ہے، اور اس طرح پبلک کی آگاہی کا معیار بلند کر رہی ہے۔ پھر اس ایپ کے ذریعے پبلک کے لیے سفارشات اور ہدایات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے ضمن میں وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے امپلائرز کی اس ذمہ داری پر زور دیا ہے کہ وہ لیبر کے لیے صحت مند اور محفوظ رہائش گاہوں کی مطلوبہ شرطوں اور خوبیوں کی موجودگی کی ضمانت دیں کہ یہ اس وائرس کے خطرے سے بچاؤ اور اس کی منتقلی کی روک تھام کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وزارت تلاشی اور معائنے کے چھاپوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ وہ ملک میں لیبر کی رہائش گاہوں کے معائنے کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ان میں صحت کی شرطوں کی کس حد تک پابندی کی جا رہی ہے۔ کورونا عالمی وبا کی روک تھام کے لیے ملک کے مختلف اداروں کی کوششوں میں حقوق انسانی کی قومی کمیٹی نے انڈسٹریل ایریا یعنی منطقہ صناعیہ میں لیبر کے لیے ہیلتھ کوارنٹائن کے متعدد مقامات کا دورہ کیا ہے۔ اس طرح کئی ایسے ہوٹلوں کا بھی دورہ کیا گیا ہے جنہیں قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی کے اس دورے کا مقصد
کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات اور ہیلتھ سروسز کی فراہمی کا جائزہ لینا ہے۔ قطر کورونا وبا کی روک تھام کے لیے برادر اور دوست ملکوں کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے عراق میں وہاں کے کمزور طبقوں کو بچانے کے لیے انسانی مداخلت کا ایک منصوبہ نافذ کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ بطور خاص عراقی بے گھر باشندوں اور شامی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے وہاں نافذ کیا گیا ہے، جن کے حالات زندگی کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے اس مقصد کے لیے وہاں تقریباً 1 ملین ریال کی غذائی اشیاء تقسیم کی ہیں۔ اور کورونا وائرس دنیا کے مختلف ملکوں میں جانیں لیتا جا رہا ہے۔ اب اس وقت تک دنیا میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 220,000 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 2,900,000 ہو چکی ہے۔ عربی سطح پر متعدد ملکوں میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کویت میں مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور الجزائر میں وفات پانے والوں کی تعداد اب 419 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر امریکہ میں فوت ہونے والوں کی تعداد میں اب کمی آئی ہے، البتہ برطانیہ میں یہ تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کورونا وائرس سے شفا پانے والے اشخاص کو قوت مدافعت رکھنے والے افراد کے سرٹیفکیٹس دینے پر متنبع کیا ہے۔ پھر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری کے کام میں تیزی لانے کے لیے ایک بین الاقوامی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سب کی صحت و سلامتی اور عافیت کی تمنا اور دعا کے ساتھ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر ایران کے صدر کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اس پر مسلط کیے گئے ظالمانہ اور غیر قانونی محاصرے کو ختم کیا جائے۔ قطر نے عربی گروپ کی طرف سے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ملکوں پر مشتمل حل منظور کیا جائے۔ اور دنیا میں کورونا وائرس اب پھیلتا چلا جا رہا ہے، وہ مزید جانیں لے چکا ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے قوت مدافعت کے سرٹیفکیٹس کے اجراء پر متنبہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔